الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. بعد توحید والو شمع لسان اور خواجہ و رضا کے دیوانوں، عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور النور شافعی رحمت للعالمین سرکار برقرار سید الابرار و خیار رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ مقدسہ سے سلام پیش کریں. اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى الوجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اس آیت مبارکہ سے متعلق چند اہم گوشے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اس سے قبل ہم ایک مرتبہ اور مجھے پاک کا نظرانہ پیش کر لیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زندگی پاک کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ کا مطلب ہوتا آئیڈیل ہے. کسی کو دیکھ کر آپ عمل کرتے ہیں، کسی کی نقل اتارتے ہیں، کسی کی پیروی کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ. اور یہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام کی زندگی گناہوں سے پاک ہے، خطاؤں سے پاک ہے، غلطیوں سے پاک ہے. کیونکہ رسول اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہی نہیں، کہتے ہی نہیں. جو کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے ہی کہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کو ہمارے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بنا. ہم لوگ تجربہ کرتے ہیں، ایکسپیرئنس حاصل کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام کر کے دیکھیں گے کیسا رہتا ہے، یہ کام کرنے کے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، وہ کام کرنے دیکھیں گے اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے. لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہر کام کے تعلق سے رزلٹ بھی بتا دیا کہ اس کا یہ رزلٹ ہے. اب یہاں تجربہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر کام کے لیے سرکار نے اس کا نتیجہ بھی بتا دیا. اس کا یہ عمل ہے، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ عمل ہے، اس کا یہ فائدہ. اب آپ بہت لیے رمضان آئے رمضان مبارک کا ایک ساتھ ایک عمل ہمارے لیے رکھنا مقرر ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے مبارک مہینے کے آنے پر خوش ہوتے ہیں. اور جب 15 تاریخ رمضان کی گزر جاتی تو سرکار کے ہاتھ میں ہوا ہے. کیا مطلب ہے؟ سرکار کا عمل ہے کہ ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ سنو، یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. کب ہے؟ اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آیا ہے. ہمارے پاس آیا، آپ کے پاس آیا، ساری دنیا کے مسلمانوں کے پاس. تو یہ مہینہ مبارک
تو ہم نے خوشی کا اظہار کیا. کیسی خوشی منائی؟ الحمدللہ مسجدوں کو سجا دیا گیا, مسجدوں میں نیا فرش کیا گیا, روشنی کا اہتمام کیا گیا. یہ کیوں کیا گیا؟ ماہ رمضان کی آمد. گھر میں آپ کے جو پاک مہمان آتا ہے تو آپ اطلاع دکھاتے ہیں, فرش کرتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, عمدہ چادریں بچھاتے ہیں تاکہ مہمان کی عزت افزائی ہو. یہ مقرر ہے, مہمان کی عزت افزائی ہو. اللہ تعالیٰ کے مہمان سے بڑھ کر اور کم مہمان ہوتا ہے. اب جو اللہ تعالیٰ کے مہمان کے آنے پر خوشی منایا, خوشی منانا عمل ہے, اور جنتی ہونا اس کا رزلٹ بن جائے گا. اللہ کے شان شریف کے ہر عمل میں ایک رزلٹ ہے, کامیابی ہے. اب ہم وضو کرتے ہیں, وضو کے دوران گھر کا مسا کرنا فرض ہے. 1/4 گھر کا مسا کرنا حناف کے پاس فرض ہے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بار کا بھی مسا کرنا ہوتا ہے. لیکن حناف کے پاس 1/4 حصہ سر کا مسا کرنا فرض ہے. اس نے کم کیا تمہارے پاس نہیں. اب یہ غلطی ہے, کانوں میں انگلی ڈالنا, سر کا مسا کرنے کے بعد کان میں انگلی پھیرنا شہادت کی ہوئی, اور یہ گردن پر ہاتھ پھیرنا یہ سرکار کا طریقہ ہے. سر کا مسا کرنے کو اللہ نے حکم دیا, سر کا مسا کرو. اب یہ کان میں انگلی پھرانا, گردن کا مسا کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ سرکار کا عمل ہے. فائدہ کیا ہے؟ کانوں میں انگلی گراؤ گے تو بریک کی بیماری نہیں ہوگی. گردن پر مسا کرتے رہو گے تو گردن کی رگوں کو نئی طاقت مل جائے گی. دیکھیے ہر عمل کا ایک رزلٹ ہے. اور بات ہے کہ ہم جانتے نہیں. میرے آقا نے فرمایا کھانے کے بعد انگلیوں کو اچھی طرح چوس دو. کیوں چوسنا؟ سرکار کی عادت, سرکار کا عمل ہے. فائدہ کیا ہے اس کا؟ انگلی کے اوپر کے حصے میں ناخن کے پیچھے سے خاص قسم کا پانی نکلتا ہے جو کھانا ہضم کرنے میں چوسو تو پانی نکلتا ہے جو کھانا ہضم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. آپ کو پیپسی کولا پینے کی ضرورت نہیں ہے, انگلیوں کو چوس کو کھانا ہضم ہونا. سرکار کے سنت یقیناً بڑے فائدے ہیں انسان کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی, جس نے اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کی, بہترین وہ کامیاب ہو گیا. کامیاب ہوگا نہیں, کامیاب ہو گیا. جیسے ہی سنت رسول سے عمل کیا کامیابی. کوئی سنت رسول میرے سرکار کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنت سے ہمارے لیے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی. ابھی امامہ شریف بیٹھ کے نماز پڑھنا سرکار کی سنت سے فائدہ کیا ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا کہ امامہ شریف بیٹھ کے نماز پڑھو گے تو 70 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ ہے. رمضان میں ایک فرد کا ثواب 70 فرد کے برابر, اور امامہ بیٹھ کے نماز پڑھا تو 70 اور فرد کے برابر. گویا 140 نمازوں کا ثواب امامہ بیٹھ کے پڑھنے سے ہو گیا. آپ کو ننگے سر نماز, یہ گناہ عظیم ہے. جان بوجھ کر ننگے سر نماز پڑھنا گناہ عظیم ہے. مسجدوں میں ماشاءاللہ ٹوپی کا اہتمام کیا گیا ہے. ٹوپی پہنی, رومال ڈھک لیں. ننگے سر عبادت کرنا یا تو یہودی نصارا کا طریقہ ہے یا مشرکین کا طریقہ ہے. مسلمان کبھی ننگے سر عبادت نہیں کرتا ہے سوائے احرام کی حالت. سچ کے لیے احرام مانتا ہے ابھی ننگے سر رہنا ہے. جب احرام اس کا اتر گیا, جب احرام کھل گیا, ارکان ادا ہو گئے, ٹوپی پہن لینے کا. سرکار کی سنت جو اب یہ ٹوپی کیوں نہیں پہنی گئی حقیقت میں احرام میں بغیر تلاوہ کر رہا, تلاوہ کروا بھی پہننا چاہیے. ایک دعوت مل ایک دعوت, ایک چادر مل ایک چادر محبت کے لیے نام ہے. تو سلاوہ نہ ہو بغیر تلاوہ. کیوں
سلاوا کڑوا کیوں نہیں رکھا گیا احرام میں؟ بغیر سلاوا اس میں عاجزی ہے. بغیر سلاوا کڑوا پہننے کے انکساری ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جا رہا ہے حج کے لیے، بندہ آکاشت فاخرانہ لباس پہن نہ جائے بلکہ عاجزانہ لباس پہن ہو جائے تاکہ اللہ کو سجدہ بتا. اور ننگے سر رہنے میں بھی اس خاص موقع پر جو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اس وقت اس لیے ننگے سر رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے، کیونکہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آیا ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. ننگے سر جب طواف کر رہا ہے، مناسک حج ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی حالت پر رحم ہے. اور جب احرام کھل گیا یعنی وقت مناسک حج یا مناسک عمرہ ادا ہو گئے، اب تو کی پہل لینے کا. اور ایک بات بتائی گئی کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو دیوانے بن جاؤ، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ تو مکمل ہوشیار بن جاؤ. کیا مطلب اس کا؟ دیوانے کو دیکھتے نہیں آپ تو دیوانے پاگل ہوتے ہیں. ان کا کپڑا پھٹا ہوا ہوتا، سیلے کے کپڑے سے اس کا ہوش نہیں ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، ننگے سر بکھتے ہیں، ننگے پاؤں بکھتے ہیں. دیوانے لوگ اور ساتھ میں ہاتھ مشین کر کے جو بھی کوڑا لگا کر دیتے ہیں نہیں، بلکہ ننگے سر رہتے ہیں، ننگے پاؤں رہتے ہیں، نہ کپڑے کی فکر ہے، کھانے کی فکر ہے، ناخن لمبے لمبے ہو رہے ہیں، میں بھر گیا ہے بدن کپڑوں سے بو آ رہی ہوتی ہے. یہ دیوانگی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے ویسے ہی دیوانہ بن جاؤ، ایسے ہی دیوانہ بن جاؤ. کیونکہ احرام باندھنے کے بعد ناخن کاٹنے کا حکم نہیں ہے. جب تک مناسک حج ادا نہ ہو جائے اس وقت تک ناخن نہیں تراشنا ہے، بال نہیں کاٹنا ہے، داڑھی نہیں بنانا ہے اور عطر نہیں لگانا ہے، سلے سے کپڑے نہیں پہننا ہے. دیوانہ آدمی جب دیوانگی زیادہ ہو جاتی ہے تو مجھے کو پتھر مار دیتا ہے. اے حاجی جب تو خدا کی بارگاہ میں دیوانہ بن کر آیا ہے تو شیطان سے پتھر مار. جب دیوانگی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، پتھر مارنے سے بھی سکون نہیں ہوا دیوانگی میں. جب دیوانہ اور زیادہ دیوانہ ہو جاتا ہے تو دلی کا سکون کر دیتا ہے. دیوانہ بن کر آیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، حاجی اب تو شیطان کو پتھر تو مار دیا، اب تو ایک جانور کا خون بھی بہا دے تاکہ دیوانی کو ختم خدا کی بارگاہ میں آیا ہے دیوانہ بن جا، محمد کی بارگاہ میں آیا ہے تو ہوشیار بن جا. اگر خوب کرا یہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے اندر کا موقع ہے. وہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ٹوپی پہن کر آنا، سلے کے کپڑے پہن کر آنا ہے، آنکھوں میں سرما لگا کر آنا ہے، عطر لگا کر آنا ہے اور باادب طریقے سے آنا ہے. سرکار کی بارگاہ کا ہاتھ تک بات رکھنا ہے، سرکار کی بارگاہ کا احترام منظور رکھنا ہے. اس طریقے سے آؤ کہ آؤ تعریف کر چلو اور خاص کر آؤ دوڑ کر رہا زمانے کا بتاؤ یہاں کیا کراؤ. سرکار مدینہ کی بارگاہ ہے کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں ادب گاہے تیرے آنے نفس کرتا بھی ہے تمہیں تو باید مل جا. اللہ تعالیٰ کے مبارک دنیا میں آسمان کے نیچے اگر کہ سب سے نازک ترین بارگاہ ہے بارگاہ ہے. یہاں پر جو بزرگان دین آئے ہیں اولیاء اللہ کی جب آئے ہیں بارگاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نام کر کے آئے ہیں. ساتھ ہی نہیں لیے سرکار کی بارگاہ میں جب تک کھڑے رہے، ساتھ نہیں لیے سان بند کر لیے، اپنی ساتھ روک لیے. جب پوچھنے والوں نے پوچھا حضور آپ ساتھ کر لی کیونکہ ساتھ روکنے سے بے چینی ہو جاتی ہے، ساتھ روکنے سے انسان کی موت کافی ہو جاتی ہے. آپ ساتھ کیوں روک لیے اپنی بارگاہ سبھا میں جب تک موجود تھے ساتھ نہیں لے رہے تو اللہ کے ولی آیتی سے انسانی فرماتے ہیں، جنید بغدادی فرماتے ہیں یہ وہ ہے جہاں سانس لینے کے لیے آواز تھوڑی پیدا ہو جائے تو کہیں ہمارے آواز ہو جائے. اس لیے سرکار کی بارگاہ ادب و احترام کرتے ہوئے کام دینے کے لیے کی بارگاہ میں ایمان کی چلے گی. بارگاہ میں ادب ہے، تعظیم ہے، احترام ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے.
معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادائیں نظر آتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تم زمین کو کھا سکتے ہو نہ پہاڑ پوجے ہو، کیوں اکڑتے ہو؟ نہ زمین کو کھاڑنے کے بارے میں طاقت ہے نہ پہاڑ تک پہنچنے کی طاقت ہے، کیوں اکڑ رہے؟ آدمی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اکڑ کر چلنے پر پابندی لگائی، یہ قرآن کا حکم ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مکہ شریف کو تشریف لائے اور کعبے کا طواف کر رہے تھے سرکار صحابہ کے ساتھ، تو مکے کے کافروں نے دیکھا اور کہا کہ اے مدینے والوں، مدینے کی ہوا نے تم کو کمزور بنا دیا، مدینے کی ہوا نے تم کو بیمار کر دیا۔ جیسے انہوں نے جملے کہے، سرکار مدینہ علیہ السلام کا سرکار پر قرآن اتارا گیا، سرکار قرآن پھر آیت سے سرکار کو سرکار قرآن سرکار نے کون سی چھٹی دی ہے؟ آپ علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا کافر ہوگا کہ مدینے کی ہوا نے مسلمانوں کو کمزور بنا دیا، بڑا نہیں ناکوان بنا دیا، جب یہ جملہ کہا انہوں نے تو سرکار مدینہ نے سینہ تان لیا، جسے پہلوان کو سینہ تان تھا، اسے پہلوان کا سینہ تان لیا، جسے پہلوان نشل میں چلتا ہے ایسے چلنے لگے سرکار، اور صحابہ کو حکم دیا جیسے میں چل رہا ویسے ہی تم چلو، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ زمین جگہ سے چلنا منع ہے، لیکن سرکار مدینہ نے حالت طرف سے اگر کے خلاف کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کا آیا کہ قیامت کے لیے مسلمانوں پر یہ بات کو تعلیم سے کیا کہ تم طواف کے دوران میرے حبیب کے سنت سے اللہ کچھ اداؤں وہی ادائیں عبادت کہلاتی، عبادت کہلاتی۔ یہ روزہ کیا صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، عورتوں کے قریب نہیں جاتے، پورا مہینہ رمضان کا صبح سے شام ہاں، اور رات حلال کرتی ہے، رات حلال کرتی ہے، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اپنی عورتوں سے مستقبل بھی کر سکتے ہیں، لیکن دن میں روزے کی عادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ ہم پر فرض کیا، کیوں فرض کیا؟ اس کا طریقہ ہے کہ اللہ سنو، ہمارے آپ کے آقا علیہ السلام اعلان رحمت سے پہلے سرکار اعلان نہیں کیے میں اللہ کا نبی ہوں، اس سے پہلے کی بات سرکار چنے کا آٹا پانی ساتھ دے کر غار ہرا مکے میں بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت اونچا پہاڑ ہے۔ اب آج نوجوان بچے آپ لوگ دیکھ کے پہاڑ سے اتنا بلند ہے ڈر جائیں گے، کیسے چڑھتے ہیں پہاڑ کو، کیسے چڑھیں گے؟ اور غار ہرا جو غار ہے بالکل پہاڑ کے آخری حصے سے، یہ پہاڑ یہاں ختم ہو رہا ہے، یہی پر وہ غار ختم ہو رہا ہے، سرکار کا دل ہے ذرا بھی غفلت ہو جائے کتنی نازک ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام اس پہاڑ کی بلندی پر چڑھتے تھے، چنے کا آٹا پانی اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور آپ اسی سے سحری اور افطار کرتے تھے، صبح سے شام تک اس کے پیاسے رہتے تھے، اللہ کی یاد سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کا بھوکا پیاسا رہ کر عبادت کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی سنت کو، ہمارے ہرا والی سنت کو ہمارے لیے روزوں کی شکل سے فرض کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول کی ادا، وہ بھی ادا کیا تھا، وہ بھی بھوکے رہو زندگی کو۔ الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا اور آج سے 20 روزے الحمدللہ مکمل ہونے والے ہیں۔ آج کی شب آنے والی وہ 7 راتوں میں سے ایک رات ہے جس کو شب قدر 7 راتوں میں سے کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ پاک میرے کو عطا فرمائے، ان نعمتوں کی قدر کرو۔ ابھی ہر قریب ہم سے جدا ہو جائے گا، مبارک مہینہ ہم سے دور ہو جائے گا، پھر ایک 11 مہینے ہم کو انتظار کرنا ہے کہ بعد بھی مہینہ۔ اب 11 مہینے میں کیا کیا اختلاف آئے گا، کون زندہ رہے گا، کون مرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس کو مل گئی ہے، مل رہی ہے،
خوب بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا خوب شکریہ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر دو، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کو ماننے کا، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے۔ اب چند آخری چند مسائل کی باتیں جو نصاب سے متعلق ہیں، فطرے سے متعلق ہیں اور شب قدر اور نماز کی تمام چیزوں کی ضروری مسائل ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تو دل لگا کر چلو لیجیے، عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمائے۔ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس حاجت اشیاء کے علاوہ، حاجت اشیاء کسے کہتے ہیں؟ کھانا حاجت اشیاء، کپڑا حاجت اشیاء ہے، رہنے کا مکان حاجت اشیاء ہے، سواری حاجت اشیاء ہے۔ ان حاجت اشیاء کے علاوہ اتنا مال و دولت اس کے پاس ہے کہ سب کچھ خرچے کرتے باقی بھی اس کے پاس اتنا روپیہ ہے کہ وہ 52 تولے چاندی خرید سکتا ہے یا 7.5 تولے سونا خرید سکتا ہے۔ تو اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے۔ اس کے پاس 40 بکریاں ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ بکریاں 40 بکریاں ہیں، وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ اس کے پاس اونٹ ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ اس کے پاس ایسے ہیں بڑی تعداد میں ڈیری کا کام کرتے ہیں، اس کے پاس بڑی تعداد میں ایسے، وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ جانور کا ہونا بھی صاحب نصاب میں شامل ہے۔ لہٰذا جو مسلمان صاحب نصاب ہے، اپنے مال کا 40 حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کرے، یہ فرض ہے۔ لہٰذا 40 روپے پر 1 روپیہ فرض ہو گیا زکات کا نکالنا، 80 روپے پر 2 روپیہ زکات نکالنا فرض ہو گیا، اور 100 روپے پر 2.5 روپیہ، 2 روپے 50 نئے پیسے زکات ادا کرنا فرض ہو گیا۔ 1000 روپے پر 25 روپیہ زکات نکالنا فرض ہو گیا۔ 1 لاکھ روپے کسی کے پاس ہے تو 2500 روپیہ زکات نکالنا فرض ہو گیا۔ اس طریقے سے جتنے پیسے اس کے پاس ہیں اتنے پیسوں کا حساب چھوڑ کر وہ زکات ادا کریں، اور جتنی سونے کی مقدار ہے سونے کی مقدار بھی جمع کرے، چاندی کی مقدار بھی جمع کرے، جو بینک میں اس کا پیسہ محفوظ ہے اس کی شامل کرے، کیونکہ جب چاہے وہ ATM میں نکال سکتا ہے، گویا اسی کے قبضے میں ہے، جب چاہے جب نکال سکتا ہے۔ جو بینک میں پیسہ ہے اس کا بھی حساب جوڑے، کتنا پیسہ جمع ہوتا ہے، وہ سب پیسے کو جمع کر کے 2.5% کے حساب سے زکات ادا، اس مال کی زکات ادا کرنی چاہتی ہے، اس مال کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے۔ اس مال کو نہ کوئی چور چلا سکتا ہے، نہ ہی کوئی مال کو آگ لگ سکتی ہے، وہ مال اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے ہو جاتا ہے جس مال کی زکات ادا کرتا ہے۔ لہٰذا جو صاحب نصاب مسلمان ہے وہ 1 سال مکمل ہونے پر مال کے، یعنی آپ کے قبضے میں مال آ کر 1 سال ہو گیا، تو 1 سال مکمل ہونے پر زکات فرض ہو گئی۔ لہٰذا بغیر کسی کٹوتی کے، بغیر کسی کمی کے آپ زکات پوری طرح نکالیں۔ اور اگر بیوی کے پاس زیور ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، اور بیوی کے اخراجات پورے آپ ہی تشکیل کرتے ہیں، اس کے کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، اس کی ضرورت کی چیزیں آپ ہی فراہم کرتے ہیں، تو زکات کی رقم بھی آپ دے سکتے ہیں۔ زیور ہے اس کے پاس، سونا بیچ کر نہیں دے گی، لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے تو سونے کے زیورات کی زکات آپ ادا کریں بیوی کی طرف سے۔ اگرچہ کہ آپ کے پاس نہیں ہے، عورت نہیں فرض ہے، لیکن ضروری خرچے پورے آپ کرتے ہیں، آپ ضروری خرچے پورے کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی خرچہ آپ ہی کرتے ہیں۔ اور جو نابالغ بچے جن کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، روپیہ کے نام پہ، تو اس پر زکات کرتے ہیں۔ نابالغوں پر زکات نہیں ہے، جو بالغ ہیں اس پر زکات۔ رہنے کا مکان ہے آپ کا، تو رہنے کے مکان کی زکات فرض نہیں ہے۔ ہاں، آپ مکان میں رہتے ہوئے 1 حصہ مکان کا آپ کرایہ پر اٹھائے تو کرایہ جتنا سال کا جمع ہوتا ہے اس کرایے کی آمدنی پر آپ پر زکات کرتے ہیں۔ آپ نے وہ زمین خرید کے رکھی ہے، اس لیے خریدی ہے کہ میں اچھے پیسے آئیں گے تو اس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کروں، اچھے دام آئیں گے تو بیچ دوں، اس لیے سے آپ نے پلاٹ خرید کے رکھا ہے۔
وہ پلاٹ کی آج کے زمانے میں جتنی قیمت لگتی ہے اس قیمت کی زکات آپ کو ادا کرنا ہے، یعنی جو چیز بیچنے کے لیے آپ لے جائیں اس کی بھی زکات دینا ہے، چاہے وہ کپڑا ہو بیچنے کا، چاہے وہ سونا چاندی ہو بیچنے کا، چاہے وہ اناج کا سامان ہو بیچنے کا، جنرل اسٹور ہو بیچنے کا، یا پھر زمین کا پلاٹ ہو یا مکان بنا ہوا ہو۔ اگر آپ نے مکان بنایا ہے اس لیے تاکہ مکان کو بیچ لوں اور بن کر 1 سال ہو گیا ہے زکات پر جو موجودہ مال کی قیمت ہے اس قیمت کے حساب سے ادا کرنا۔ خاص طور سے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے زکات الگ حساب کا مطلب کچھ غریبوں کو پیسے بانٹ دیے، اندازے سے کچھ غریب عورتوں کو ساڑیاں دے دی، کچھ غریب مردوں کو لنگیاں بانٹ دی، کچھ پیسے دیے، کچھ کپڑے دیے، یہ سمجھ لیے کہ ہماری زکات ادا اندازے پہ زکات نہیں نکلے گی، بلکہ آپ کو اپنے مال کا پورا حساب کتاب کرنا ہوگا۔ یہ زکات ہے، زکات فرض ہے اللہ کی طرف سے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات بھی فرض ہے۔ لہٰذا زکات کے ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ قسم اللہ کی میں کہتا ہوں کہ اگر مسلمان جو صاحب نصاب ہے اگر پوری زکات اپنے مال کی نکال کر اس تحقیق میں تبدیل کرے تو انشاءاللہ چند سالوں کے اندر جو زکات دینے کے مستحق ہیں وہ بھی اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ زکات لینے والے زکات دینے والے۔ بغداد شریف میں کہتا ہے مسلمان پوری زکات دکھاتے ہیں تو کوئی غریبی نہیں رہا زکات دینے والا، غریبی نہیں رہا زکات، غریبی لوگ کھیلوں میں زکات کے رنگ کے پیسے لے کر گھومتے تھے غریب پوچھوں میں کہ زکات کی راہ ہمارے پاس موجود ہے، کوئی غریب ہو یہ رقم سے حاصل، سب کے گھروں سے آواز ہی آتی تھی کہ زکات لینے والے رسول اللہ زکات دینے والے۔ سلمان اگر واقعی پوری دیانتداری کے ساتھ زکات ادا کرے تو انشاءاللہ کوئی غریب مسلمان نہیں۔ ہم لوگ اندازے میں زکات نکالتے ہیں، پوری زکات نہیں نکالتے ہیں، اس لیے ہماری قوم ہے بہت غربت ابھی اور مدرسوں کے نام پہ لوگ سجدے کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ہیرا پھیری کرتے ہیں اور مدرسوں کے نام پہ سجدے کر کے اپنے گھر پال رہے ہیں، گھر کا کاروبار چلا رہا ہے۔ مطلب اللہ آباد کی میں اپنے آپ تعریف نہیں کرتا ہوں بلکہ حقائق کا اظہار کرتا ہوں تاکہ کیونکہ پیسے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر آدمی کے دل میں کچھ نہ کچھ شبہات پیدا ہوتے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے، یہ سب تحقیقات کرنا ہے۔ الحمدللہ یہ فقیر جب سے مدرسوں کی ذمہ داری اٹھایا ہے اور جب سے یہ مرکز کا کام شروع ہوا، معین آباد کا مدرسہ بنا، یہ ساری مصروفیات میری صرف راہ اللہ خالص للہ میں نے کام کیا ہے، میں نے اس کا کوئی اجر نہیں لیا، میں نے کسی محنت وصول نہیں کی، میں نے زکات کا پیسہ نہیں کھا گیا، صدقے خیرات کا پیسہ نہیں کھا گیا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مالک مولا نے مجھے اتنی دولت دی ہے کہ میں بطور تفریح نہیں کہہ رہا ہوں کہ شکریہ اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ زکات بڑا اجر ادا کرتا ہے۔ لوگوں کے دماغ کیونکہ ایسے لوگوں سے دعوے کر سکتے ہیں آنے والے لیکن سب نے کھڑا کر دیا آنے والا الحمدللہ سمت الوداع کے متعلق موقع پر اللہ کے سفر جب تک رضا جامع مسجد میں بیٹھ کر یہ فقیر اعلان کرتا ہے کہتا ہے اللہ رسول اللہ کی قسم رب کعبہ کی قسم کہ زکات کی رقم صدقے فطر کی رقم اور جو پیسہ تعمیر کے لیے آتا ہے وہ پیسہ منہ کا منہ ہندوستان کے لیے دیا گیا خدا کی اسی کام میں لگتا ہے آیا بالکل میں نے وضاحت کر دی ہے کسی نے دل میں شک شبہ ہاں یہ مسجد کے اخراجات کے لیے مسجد کے مینٹیننس کے لیے جو آپ شہری میں چلنا ڈالتے ہیں یہ مسجد کے مینٹیننس یعنی امام کی تنخواہ محدث کی تنخواہ اور لائٹ کا بل اور دیگر اخراجات جو ہیں وہ سب اسی سے شہری کے پیسوں سے ادا ہوتے ہیں۔ جو پیسہ تعمیر کے نام سے برکت کے لیے کیا جاتا ہے وہ تعمیر ہی میں لگتی ہے، جو زمین کے لیے پیسہ انہیں ہوا زمین ہی میں لگتی ہے۔ اب مسئلہ ہے زمین کا،
25 लाख रुपए तुम्हारे हिंदू मुल्क के पास आता है। जिम्मेदारी हमारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि इस काम में हिस्सा है। मुसलमानों 25 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है आज के जमाने में, क्योंकि पैसे की वैल्यू बहुत घट रही है। हर आदमी अगर हजार रुपये अगर अदा करते हैं, हजार जितने मुसलमान यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ी फकीर रकम जमा हो जाएगी। उस रकम हमने जमा की है, उस रकम हमने जमा की है। अगर अभी और मजीद 15 लाख रुपए जमा हो जाए तो ये मसला मजीद का हल हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, आपको ताकत दे, आपकी दौर में अल्लाह बरकतें दे। ये फकीर की दुआ हमेशा आपके साथ रहेगी। इस वक्त आज जुम्मतुल वदा के मुबारक मौके पर रमजान के आखिरी जुमा में आज आपसे खुसूसी चंदा मांगा जाएगा जमीन की खरीदी, और नमाज के बाद जो थैली आएगी वो थैली में मस्जिद के मेंटेनेंस के लिए डालेगी, और नमाज से पहले जो रकम जमा करनी है वो जमीन खरीदने के लिए, ज़कात की रकम भी आप जमीन खरीदने के लिए आप ज़कात की रकम भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। एक नौजवान ने पैसा दिए, माशाअल्लाह इन्होंने 1000 रुपए दिए हैं। मैंने कहा ना 1000 आदमी से काफी 1000 दे दिया, इंशाअल्लाह बहुत बड़ी रकम। कितने लोग बैठे हैं, कोई खाली न रहे। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं, जो भी बेरोजगार हैं, जो नौकरी करती है, वो इनके लिए मुस्तफना है, जो माशाअल्लाह कमाते हैं। आज मुझे मैं कहता हूँ कि 1000 रुपये अल्लाह के नाम पर, 1000 रुपये इंशाअल्लाह। कबीर भी 5000 रुपये दे रहा है।